السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آج کی مجلس میں 2-3 حدیثوں کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک ہی جوتا پہن کر نہ چلے، یعنی صرف ایک پیر میں جوتا پہن کر نہ چلے، یا تو دونوں پیروں میں جوتے پہن کر چلے یا دونوں ہی اتار دے۔ ایک دوسری روایت سماعت فرمائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ دوسرے شخص کے ساتھ رسی یا کسی اور چیز سے باندھ رکھا تھا۔ غالباً اس نے اپنے ساتھی سے بچھڑ جانے کے اندیشے سے باندھ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو کاٹ دیا اور فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر چلو۔ ایک تیسری روایت سماعت فرمائیں جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ نے دوڑنے کی آواز سنی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات تھی؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم لوگ جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، جب تم نماز پڑھنے آؤ تو سکون اور وقار کے ساتھ آؤ، اور جتنی رکعتیں تمہیں مل جائیں انہیں پڑھ لو، اور جو رکعتیں رہ جائیں انہیں بعد میں پورا کر لو، یعنی جو رکعتیں رہ جائیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لو۔ معزز ناظرین کرام، ان احادیث میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ آدمی کوئی ایسا کام نہ کرے یا کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کی بدنمائی ہو، یا جس کے نتیجے میں اس کی تحقیر ہو، یا پھر وہ کسی خطرے سے دوچار ہو جائے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہمیں ایسی کئی مثالیں بڑی آسانی سے مل جائیں گی کہ جن سے آدمی کی بد تہذیبی اور بے ڈھنگا پن ظاہر ہوتا ہے۔ پہناوے سے، چال ڈھال سے، بات چیت سے اور برتاؤ سے بڑی ناشائستگی اور بھونڈے پن کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ازار کے پائنچے اتنے لمبے لٹکا رکھے ہیں کہ وہ ایڑی کے نیچے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں جہاں یعنی یہ بات مردوں کے تعلق سے ہے، حدیث کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وہیں سخت بدنمائی بھی ہوتی ہے۔ کسی نے اپنے لمبے پائنچوں کو لپیٹ کر اوپر چڑھا رکھا ہے، یا پھر پائجامے کا ایک پائنچہ زیادہ اوپر چڑھا ہوا ہے تو دوسرا نیچے اترا ہوا ہے۔ اسی طرح سر پر رومال اوڑھنے میں، امامہ باندھنے میں اور ٹوپی پہننے میں بھی بے ترتیبی اور بدسلیقگی کی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے میں مل جاتی ہیں۔ امامہ یا ٹوپی یا رومال سر کو اچھی طرح ڈھانکنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سر اچھی طرح ڈھک جائے تو اس سے وقار ظاہر ہوتا ہے، مگر دیکھا جاتا ہے کہ ٹوپی یا امامہ بہت پیچھے ہو گیا ہے اور سر کا اگلا حصہ کھلا ہوا ہے۔ آج کل جو پلاسٹک یا بوریا ٹوپیاں بن رہی ہیں جو مسجدوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا استعمال بھی شائستگی اور مومنانہ وقار کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو پھٹی ہوئی ٹوپیاں پہن کر نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے آدمی انتہائی گنوار اور غیر مہذب معلوم ہوتا ہے۔ ایک پائنچہ اوپر اور ایک پائنچہ نیچے ہو، پھٹی پرانی ٹوپی ہو یا اچھی ٹوپی ہو، جیسا بھی ہو، سیدھی سادی زندگی گزار کر مر کر چلے جائیں گے، لوگ ایسا کہنے لگتے ہیں۔ بیوی اگر غلطی سے سالن میں نمک نہ ڈالے یا 2 بار ڈال دے تو سادگی کا حوالہ دے کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر سالن بھی نہ بنائے تو کیا سالن کے بغیر ہی کھانے میں پانی ملا کر کھا لیتے ہیں سادگی کے نام پر؟ بتائیے۔ سسرال کے ہاں گئے، 8 دن ٹھہرے رہے، سسرال والے ایک وقت بھی گوشت نہیں بنائے، یعنی گوشت کا سالن نہیں بنائے، ایک دن بھی پلاؤ بریانی نہیں بنی، بخش دیں گے سسرال والوں کو؟
کہ چلو بھائی اس 4 دن کی دنیا میں سیدھی سادی زندگی گزار کر چلے جائیں گے، یہ کہہ کر ساسو ماں کو بخش دیں گے، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کسی دن کسی وجہ سے گھر میں ناشتہ ہی نہ بن سکے تو چلو بھائی ہر دن ناشتہ کرنا فرض ہے کیا؟ کبھی کھا کر کبھی بھوکے رہ کر سیدھی سادی زندگی گزار لیں گے، یہ کہہ کر بھوکے رہ جاتے ہیں۔ کھانے پینے کے معاملے میں یہ سادگی یاد نہیں آتی ہے۔ کھانا تو گرم گرم ہونا چاہیے، تازہ تازہ ہونا چاہیے۔ پھٹی ٹوپی پہن لینے میں، کندھے پر الٹے سیدھے طریقے سے رومال ڈال لینے میں سادگی یاد آ جاتی ہے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ فون مونڈھے پر رکھ کر بات کرنا بھی شائستگی کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ حاجی حضرات جب مینا میں جمرات کے پاس پہنچ کر کنکریاں مارتے ہیں تو کچھ حاجی حضرات ایسے جاہلانہ پن یا بچکانہ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں جو صرف وہاں حاضر لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ان کا یہ بھونڈا سا عمل ایک کھیل تماشا بن جاتا ہے۔ ڈسکرپشن میں ہم نے چند لنکس درج کر دیے ہیں، آپ چاہیں تو لنکس کلک کر کے دیکھ لیں، ہنسی روک نہیں پائیں گے۔ بہرکیف ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ارشادات سے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے خاص طور پر اپنے کاموں سے اور اپنی باتوں سے نہایت شریف لگیں، سنجیدہ اور باوقار معلوم ہوں۔ معزز ناظرین کرام، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، لہٰذا جمعہ کے آداب و اعمال کا لحاظ کریں، خاص طور پر درود شریف کثرت سے پڑھیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد